قربانی آ رہی ہے۔ آؤ ذبح کریں وہ لہجے جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں، جن میں سختیاں جنم لیتی ہیں، جن میں نفرتیں کدورتیں جنم لیتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 ذی الحج کو آپ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، آزمانے کے لیے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا، بہت بڑی آزمائش میں ڈالا کہ آپ کا جو اکلوتا بیٹا ہے نا، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اس بیٹے کو ہمارے نام پہ قربان کر دو۔ ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کہیں بیٹے کی محبت میں رب کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورا کیسے اترے؟ اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوئے؟ آپ نے رب کی رضا پر چھرا پکڑا، وہ بیٹا جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ بے پناہ پیار کرتے ہیں، اس اکلوتے بیٹے کو، 13 سالہ بیٹے کو زمین پر لٹایا اللہ کی رضا کے لیے، اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرنے کے لیے اکلوتے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چھرا پکڑا، بیٹے کی گردن پر پھیر دیا، بیٹے کی گردن پر پھیر کے قیامت تک کے آنے والے ماں باپ کو سبق دیا، والدین کو سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے آگے اپنا مال کیا، دولت کیا، پیسہ کیا، سرمایہ کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں بیٹے کی محبت میں رب کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھرا رکھ کے یہ ثابت کیا، یہ دکھایا کہ اس دل میں محبت ہے تو صرف میرے اللہ کی محبت ہے، اس دل میں پیار ہے تو صرف اللہ کا پیار ہے۔ اللہ اکبر! سچی محبت تو قربانی مانگتی ہے، سچی محبت تو جان مانگتی ہے، وہ چاہے ایک شہزادے کی جان ہو، وہ چاہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو، چاہے کربلا کی سرزمین پر 72 شہزادوں کی قربانی ہو، 72 شہزادوں کی جانیں ہوں۔ اصلی محبت تو جان مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ اصلی قربانی کی حقیقت بھی یہی ہے، اصلی محبت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کرے، اپنی جان کو اللہ کے نام قربان کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 10 ذی الحج کو آپ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ بکرے کی قربانی دے رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کی قربانی بھی دے رہے ہیں؟ بھائی خود کی قربانی، خود کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ چھرا اٹھائیں اپنی گردن پہ پھیر دیں۔ خود کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ پیسوں والے نہیں، دولت والے نہیں، مال والے نہیں، آپ غریب تر غریب ہیں، سود کا پیسہ اٹھا کر قربانی کریں، ہرگز نہیں۔ خود کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے، خود کو قربان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی انا کو ذبح کریں۔ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر تکبر کو ذبح کریں، اپنے اندر چھپی میں کو ذبح کریں۔ آج کے انسان اور بکرے میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، انسان تھوڑا زیادہ، بکرا تھوڑا کم میں کرتا ہے۔ یوں سمجھ لو بکرا تھوڑا کم اور انسان تھوڑا زیادہ میں کرتا ہے۔ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو تکبر ہے اس کو بھی ذبح کر ڈالو۔ تکبر کبھی نہ کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ تکبر کبھی نہ کرنا، تکبر کرو گے تو یاد رکھنا نہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نفلی عبادت قبول کرے گا، نہ ہی تو اللہ تعالیٰ تمہاری فرضی عبادت قبول کرے گا۔ نہ نفلی عبادت قبول، نہ فرضی عبادت قبول، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ روزہ قبول،
منڈی میں جاؤ 50-50 لاکھ کا جانور خرید کر آؤ، ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے چلیں۔ فرمایا تم 50-50 کروڑ کا جانور ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے اندر تکبر ہے تو، اگر تمہارے اندر دکھاوا ہے تو، تم نے واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے جانور خریدا کہ کوئی کہے واہ جی واہ، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے اس سال تو کمال ہی کر دیا، بس آپ کو واہ واہ مل گئی، آپ کو داد مل گئی، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہیں مل گئی۔ ثواب کے ساتھ اس قربانی کا کوئی تعلق نہیں، دکھاوے کی قربانی کا، اپنے اندر چھپی میں کی قربانی کا، اپنے اندر چھپے تکبر کی قربانی کا کوئی ثواب نہیں، اس کا ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر چھپے تکبر کو بھی ذبح کر دینا، اپنی انا کو بھی ذبح کر دینا، غیبت کو بھی ذبح کر دینا، چغلی کو بھی ذبح کر دینا، جھوٹ کو بھی ذبح کر دینا، غیبت کو، چغلی کو، جھوٹ کو، سب کچھ ذبح کر کے کچرے میں پھینک ڈالو گے، کوڑا کرکٹ میں پھینک دو گے۔ ان تمام چیزوں کو ذبح کرنے کے بعد جب تم جانور ذبح کرو گے، یاد رکھنا تمہارے جانور کے گلے سے نکلا خون کا ایک قطرہ زمین پہ بعد میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دے گا۔ کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، صاحب استطاعت نہیں ہوتے، تو پھر وہ سود کا پیسہ اٹھا کے قربانی کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے، لیکن انہیں گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ غریبو تمہارے مقدر کو سلام، تمہاری غربت کو سلام۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ہاتھوں سے تمہارے نام کا مینڈھا ذبح کر کے گئے، تمہارے نام کا مینڈھا ذبح کر کے گئے۔ وہ کس طرح؟ عید الاضحیٰ کا دن تھا، میرے کریم نبی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، میرے نبی کو 2 مینڈھے پیش کیے گئے، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھری پکڑائی گئی، ان دونوں مینڈھوں کو زمین پہ لٹایا گیا۔ آقا دونوں مینڈھے ذبح کریں۔ میرے کریم نبی نے دونوں مینڈھوں کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھنے کے فوراً بعد میرے نبی نے عرض کی، او میرے کریم رب، اپنے اللہ کے آگے عرضی کی، دعا کی، او میرے کریم رب، ان میں سے ایک مینڈھا میرے نام کا، ایک مینڈھے کی قربانی میرے نام کی ہوگی، اور دوسرے مینڈھے کی قربانی میری امت کے ان غریب لوگوں کے نام کی ہو گئی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں، ان کے اندر خواہش ہے، ان کے اندر تڑپ ہے۔ اللہ تو ہمیں پیسہ دیتا، مال دیتا، ہم بھی تیری راہ پہ خرچ کرتے، قربان کرتے، کیا کریں ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مالک، تو ہمیں دے، ہم تیری راہ پہ دے۔ مالک ایک مینڈھے کی قربانی میرے نام کی ہو گئی، دوسرے مینڈھے کی قربانی میری امت کے ان غریبوں کے نام ہو گئی جو صاحب استطاعت نہیں، جو قربانی کرنے کی ہمت سکت نہیں رکھتے۔ او غریبو قربان جاؤں تمہاری غربت پہ، سلام ہو تمہارے مقدروں کو۔ اللہ کے نبی نے تمہارے نام کا مینڈھا اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا،